بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبی کریم۔ ہم نے عیسائیت کے عقائد و نظریات پر گفتگو شروع کی تھی، اور اس ضمن میں ہم عقیدہ تثلیث کو جو ہے وہ کافی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ میں ایک دفعہ جو ہے وہ خلاصتاً دوبارہ عقیدہ تثلیث کے بارے میں جو بنیادی باتیں ہم نے پڑھی تھیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر عقیدہ تثلیث کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، دیگر جو ہے وہ عقلی دلائل کی روشنی میں ناقدانہ جائزہ لیں گے اس کی ترتیب میں۔ تو عقیدہ تثلیث کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ خدا جو ہے وہ تین اقنوم یا اقانیم ثلاثہ یا تین شخصیتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی خدا کی ذات جو باپ کہلاتی ہے، اور اس کی صفت علم و کلام ہے جسے بیٹا کہتے ہیں، اور اس کی صفت حیات و محبت جسے روح القدس کہا جاتا ہے۔ یعنی باپ ہے اور اس کی دو طرح کی صفات ہیں، صفت کلام جسے بیٹا کہا گیا، اور صفت حیات و محبت جسے روح القدس کہا گیا۔ ان تینوں کے مجموعے کو خدا کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان تینوں میں سے ہر ایک خدا ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ اسی عقیدے کا حصہ ہے کہ یہ تینوں ملا کر تین خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے۔ تو یہ تین مل کر ایک ہیں اور تینوں الگ الگ بھی خدا ہیں، یہ فلسفہ ہے عقیدہ تثلیث کا۔ اسی لیے عیسائی تثلیث کو ماننے کے باوجود اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں کہ وہ تینوں کو ملا کر جو ہے وہ ایک خدا کے ماننے کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایک مشہور عیسائی فادر الفرڈ ای گاروے نے یہ لکھا تھا کہ یہ وہ اخلاقی، تاریخی، کائناتی، موحدانہ اور کفارہ پر ایمان رکھنے والا مذہب ہے جس میں خدا اور انسان کے تعلق کو خداوند یسوع مسیح کی شخصیت اور کردار کے ذریعے پختہ کر دیا گیا ہے۔ تو گاروے چونکہ نصرانی مذہب کو مشرکانہ مذہب قرار دینے والوں کا جواب اس طرح دیا ہے اس نے کہ عیسائیوں کے عقیدہ کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ خطرناک حد تک تین خداؤں کے عقیدے کے قریب آ گیا ہے، لیکن عیسائیت اپنے جو ہے وہ اپنی روح کے اعتبار سے موحد ہے اور خدا کو ایک کلیسائی عقیدہ کے طور پر سمجھتی ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے عیسائی عقائد کا، اور ہر اقنوم کی مزید تفصیل کیا ہے وہ ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب ذرا اس عقیدہ تثلیث کا جو ہے وہ ناقدانہ جائزہ لیتے ہیں۔ یقیناً قرآنی تعلیمات اور دیگر عقلی دلائل بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں اس ضمن میں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم اس عقیدے کے حوالے سے دیکھتے ہیں وہ عیسائی علماء کی بے بسی ہے کہ وہ اس تثلیث کے عقیدے کو نہ تو آج تک صحیح معنوں میں بیان کر پائے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کی صحیح عقلی توجیہ و تفصیل جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ پیش کی جا سکی ہے۔ تو اس حوالے سے عیسائی علماء جو ہیں وہ بے بس نظر آتے ہیں۔ مثلا تثلیث کی جو تشریح اور وضاحت کی گئی آج تک جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اس سے اس کا گورکھ دندہ ہونا جو ہے وہ پوری طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ ایک چیستاں در چیستاں جو ہے وہ کہہ لیں کہ دیو مالائی داستان میں تو اپنی جگہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ گورکھ دندہ ہوا کرتی تھی، یہ بھی اسی کی مماثل جو ہے وہ ایک ایسا گورکھ دندہ ہے کہ جس کی تفہیم جو ہے وہ علماء جو عیسائیت کے بڑے بڑے پیش رو علماء ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس کی تفہیم کرنے میں یا تفہیم کروانے میں جو ہے وہ بے بس نظر آتے ہیں، کیونکہ ایک کا حقیقتاً تین اور تین کا ایک ہونا یا مرکب کا مفرد ہونا اور مفرد کا مرکب ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح سے ممکن ہے، یہ جو ہے وہ خود عیسائی علماء کے ہاں بھی جو ہے وہ ایک ایسا اختلافی پہلو ہے کہ جس کو ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے عقیدے کے تحفظ کے ضمن میں، مگر بہرحال جتنا وہ بیان کرتا ہے اتنا مزید معاملہ جو ہے وہ الجھتا چلا جاتا ہے۔ تو بے جا تعویل سے کبھی جو ہے وہ آج تک مطمئن نہ خود ہو سکے ہیں اور نہ کسی کو جو ہے وہ ان تعویلات سے جو ہے وہ جو عقیدہ تثلیث اور اقانیم ثلاثہ کی وضاحت کے بیان میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس طرح وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، جس قدر جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، جو آسان اور سادہ الفاظ تھے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، مگر ان کو
تسلیم کر لینا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ممکن نظر نہیں آتا۔ یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے کی تھی کہ جب کسی بھی صورت میں وہ اس عقیدے کی تفہیم سے متعلق اضطراب و تردد کی کیفیت کو جو ہے وہ ختم نہیں کر پاتے تو بالآخر وہ پھر یہ کہتے ہیں اور اپنا دامن چھڑاتے ہیں کہ تثلیث کا راز اور نقطہ عقل کی فہم سے بالا تر ہے، یعنی یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ ابن تیمیہ نے ان کی توجیہ کے متعلق جو ہے وہ بڑا صحیح اور درست لکھا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب تثلیث کو عقلاً باطل قرار دیا جاتا ہے تو نصارہ منقولات کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امور عقائد عقل و قیاس سے ماورا ہیں، ان میں ایمان و تقلید ہی سے کام لینا چاہیے اور عقلی حیثیت سے اسے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ ان کے یہ گڑے ہوئے عقائد آسمانی کتابوں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ جو چیز عقلی اعتبار سے محال اور باطل ہوتی ہے وہ یا تو ناممکن ہوتی ہے یا اس کے ادراک سے عقل قاصر ہوتی ہے اور وہ اس میں منفی و مثبت کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتی۔ یہی دوسری چیز انبیاء کی تعلیمات و ارشادات سے بھی ملتی ہے اور پہلی چیز نہیں ملتی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء کے کلام میں مخالف عقل کوئی چیز نہیں، البتہ ماورائے عقل چیزیں ہیں اور دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ ماورائے عقل ہونا اور مخالف عقل ہونا یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ حقیقتاً جو وحی پر سچی مبنی تعلیمات ہوتی ہیں وہ کبھی بھی عقل کے خلاف نہیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کی عقل یا فہم اس تک رسائی حاصل نہیں کر پاتی تو یہ الگ بات ہے، مگر یہاں معاملہ اگر غور کیا جائے تو یہ بظاہر اس کو عقل سے بالا تر بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، مگر جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ تو سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہیں کہ ان باتوں کو جو ہے وہ کوئی ایسی توجیہ کرنا کہ جو عقل سے بالا تر ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہو، وہ تو ان ابتدائی باتوں میں نظر ہی نہیں ایسی کوئی بات آتی۔ تو پھر جب نظر نہیں آتی تو پھر اس کو ماورائے عقل کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور ماورائے عقل اگر کہا جا رہا ہے تو پھر اس کی کوئی ٹھوس وجہ یا کوئی ایسی جو ہے وہ واضح تر بات ہونی چاہیے کہ جس سے اس کو ثابت کیا جا سکے کہ یہ ماورائے عقل ہے۔ تو ماورائے عقل اگر ہے تو یقیناً پھر وہ مابعد الطبیعتی ہوگی اور اس کا جو ہے وہ آخرت سے تعلق ہوگا۔ تو پھر اگر آخرت سے تعلق ہے تو دنیا کے اعتبار سے جو ہے وہ پھر اس کو عقیدتاً کیوں اپنایا جا رہا ہے، اس کی کوئی واضح جو ہے وہ دلیل ہونی چاہیے۔ تو یہ بڑے سوالات جو ہے وہ سوالات در سوالات جو ہے وہ پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اور معاملہ جو ہے وہ الجھتا چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ضیاء الدین اصلاحی صاحب نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی کتاب میں جو ہے وہ بڑی باتیں لکھی ہیں۔ ذرا ان کی کتاب کا اقتباس بھی دیکھیں جو انہوں نے نصرانیت کے نام سے صفحہ نمبر 52 پر اپنی کتاب جس کا نام نصرانیت ہے اس میں لکھا ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ عقیدہ تثلیث کے بارے میں خود مسیحی علماء بھی اپنے افراد اور گروہوں کی تسلی و تشفی نہیں کر سکے۔ انہوں نے بڑی بڑی کونسلیں اور اجتماعات کیے مگر یہ عقدہ حل نہ ہو سکا اور ان کے اندر اس مسئلہ میں برابر اختلاف ہوتے رہے۔ عیسائی مصنفین نے اپنے ایسے متعدد فرقوں اور اشخاص کا ذکر کیا ہے جو تثلیث کو توحید کے ہم آہنگ قرار دینے کی کوشش پر بے اطمینانی کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ ان کے ایک فرقہ ابیونی نے اس مسئلہ کو سلجھانے کی کوشش کی مگر مارس ریلٹن کے بیان کے مطابق وہ اپنی بے بسی کا اس طرح اظہار کرتا ہے کہ حضرت مسیح کو خدا مان کر ہم توحید کے عقیدے پر قائم نہیں رہ سکتے۔ ہم کو تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ پورے طور پر خدا نہیں تھے۔ انہیں خدا کی شبیہ یا اس کے اخلاق کا عکس تو کہا جا سکتا ہے لیکن وہ ویسے ہو بہو خدا نہ تھے جیسے باپ۔ لیکن کلیسا کو یہ توجیہ کب پسند آ سکتی تھی؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس فرقہ کو متون یعنی طعنہ دیا گیا، بدنام اور رسوا کیا گیا اور ہونا پڑا اور وہ ملحد اور بدعتی کہلایا۔ اس الزام سے بچنے کے لیے خود اسی فرقہ کے بعض صلح پسند اشخاص نے یہ کہا کہ حضرت مسیح کی خدائی کا اس طرح کھلم کھلا انکار مناسب نہیں، بلکہ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ خدا تھے۔ البتہ شرک کے الزام سے بچنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بذات خدا نہ تھے بلکہ ان کی خدائی باپ کی عطا کی ہوئی تھی۔ اس اعتقاد کے ساتھ توحید اس طرح درست ہے کہ بذات خدا صرف باپ ہے، لیکن تثلیث کا عقیدہ بھی صحیح ہے کیونکہ باپ نے خدائی کے اوصاف بیٹے اور روح القدس کو بھی عطا کر دیے تھے۔ مگر اس طرح کی تعویل کرنے والے حضرات بھی پادریوں کے نزدیک گمراہ ہی قرار پائے۔
تو جو ان کے اندر اپنے ایسے نظریات رکھنے والے یا قائد رکھنے والے افراد تھے کہ جو تھوڑا سا بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کامل خدائی کے تصور سے جو ہے وہ انحراف کرتے تھے، تو ان کے ہاں وہ مطمئن قرار پاتے تھے، ان کے ہاں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ عیسائیت سے بے دخل کرنے کے لیے بدعتی اور جو ہے وہ گمراہ کن کے القاب کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے ہاں تثلیث کی گتھی سلجھانے کا کبھی بھی کوئی حل جو ہے وہ موجود نہیں رہا ہے، لہذا عیسائی علماء کی بے بسی اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ظاہر رہی ہے۔ پھر بعض عیسائی فرقوں کی طرف سے اس تثلیث کا انکار بھی جو ہے وہ سامنے آتا رہا ہے۔ مثلاً 325 عیسوی میں جو نیکیا کی کونسل تھی، اسی میں عقیدہ تثلیث کی منظوری کے بعد انصاف پسند عیسائیوں میں اس عقیدے کے بارے میں جو ہے وہ ابتدائی طور پر خلش موجود تھی۔ چنانچہ آریوسی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخلوق مانتے تھے اور انہوں نے تثلیث و حلول کے رد میں نمایاں جدوجہد کی تھی، 4 صدی عیسوی میں اس کی قوت بہت بڑھ گئی تھی، لیکن بعد ازاں نیکیا کونسل کا فیصلہ ہی مقبول ہونے لگا، لہذا عیسائیوں کا ایک فرقہ یونیٹیرین بھی جو ہے وہ توحید کا قائل تھا۔ 13ویں صدی کے متعدد مسیحی فرقوں نے تثلیث کو لغو اور باطل قرار دیا ہے۔ اسی طرح ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الجواب الصحیح میں ان عیسائی علماء کا ذکر کیا ہے جو توحید اور ابدیت مسیح کے قائل تھے، مگر بعض وجوہات کی بنا پر ان کو عیسائیوں میں قبول عام حاصل نہ ہو سکا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے عیسائیوں کے بعض فرقوں کے نام بھی گنوائے ہیں اور ایک نو مسلم عیسائی حسن بن ایوب کا طویل رسالہ بھی نقل کیا ہے، جس میں انہوں نے اسلام قبول کرنے کے اسباب اور دین اسلام کی ترجیح کے دلائل تفصیل سے نقل کیے ہیں، اور آپ اس تفصیل کو جو ہے وہ ان کی کتاب یعنی ابن تیمیہ کی کتاب الجواب الصحیح میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ یہ تفصیل سے واقعات اور اس رسالے کا بھی جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو بہت سے عیسائی فرقوں کا جو ہے وہ براہ راست انکار بھی جو ہے وہ الوہیت مسیح سے متعلق جو ہے وہ ہمیں مختلف مقامات پر ملتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیت کے میدان میں خود عیسائی علماء کی جانب سے اور عیسائی فرقوں کی جانب سے یہ جد و جہد، یہ کوشش مختلف ادوار میں مختلف موقعوں پر جو ہے وہ کی جاتی رہی ہے کہ تثلیث کے عقیدے کو قبول نہ کیا جائے، مگر ان کے اس تصور کو عیسائیت کی دنیا میں زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہو پائی۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، اس میں مختلف اوقات کے علماء اور حکمرانوں کے جو اثر و رسوخ تھے ان کا خاصا عمل دخل رہا ہے، لہٰذا ایسے عقائد عیسائیت کے بہت سے فرقوں میں، بہت سے قبیلوں میں جو تثلیث کے مخالف تھے، ایسے افکار و نظریات ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایسے افکار و نظریات جو ہے وہ جڑ نہیں پکڑ سکے۔ اب اگر ہم براہ راست قرآنی تعلیمات کا جائزہ لیں اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں تعین کرنے کی کوشش کریں تو قرآن بھی عقیدہ تثلیث کا رد جو ہے وہ بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ قرآن نے مجید میں جا بجا جو ہے وہ عقائد اور نظریات کے حوالے سے جو تعلیمات موجود ہیں، بنیادی عقائد کی درستگی اور صحت کے حوالے سے جو بنیادی تعلیمات موجود ہیں، ان کا رد جو ہے وہ بالخصوص اگر ہم عقیدہ تثلیث کے ضمن میں دیکھیں تو جو مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو اگر ہم موضوعاتی اعتبار سے بیان کریں تو سب سے پہلے جو ہے وہ مکالمہ ایک جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیات 116 اور 117 میں بیان کیا گیا ہے، اور اس مکالمے کے اندر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے مابین جو ایک مکالمہ کی انداز میں گفتگو ہے وہ ان آیات میں بیان کی گئی ہے، جس سے عقیدہ تثلیث کی واضح طور پر نفی ہوتی ہے۔ ذرا ان آیات کا ترجمہ سنیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، اب یہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیات میں جو اللہ رب العزت فرمائیں گے یعنی یہ مکالمہ ہے ایک جو قیامت کے دن جو ہے وہ آئے گا سامنے انشاءاللہ، تو وہ مکالمہ جو ہے وہ کیا ہے، ذرا آیات کا ترجمہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو؟ یعنی براہ راست جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے کہ کیا یہ جس عقیدے پر قائم ہیں
کیا تم نے ان کو کہا تھا، یعنی تم نے اس عقیدے کی دعوت دی تھی، یعنی تثلیث کے اندر جو دو پہلو الہ بنانے کے موجود ہیں، ابنیت مسیح کا یا الوہیت مسیح کا، اور آپ کی والدہ کو الہ بنانے کا یعنی الوہیت حضرت مریم علیہ السلام کا، تو اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیا جواب دیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اے اللہ رب العزت، میں ایسی بات کیوں کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، یعنی ایسی بات جس میں حق بجانا بھی نہیں ہوں وہ میں کیوں کہوں گا؟ یقیناً وہ پھر انکار کر رہے ہیں اس بات کا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور اس کا علم ہوتا، یعنی اللہ رب العزت کے علم سے کون سی چیز جو ہے وہ پوشیدہ ہے، تو اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوتی تو یقیناً اللہ کے علم میں ہوتی یہ بات۔ تو کیونکہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن میں تیرے دل میں جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جان سکتا، تو اے اللہ تو چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ میں نے تو انہیں صرف وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، جو میرا بھی پروردگار ہے اور جو تمہارا بھی پروردگار ہے۔ جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر نگران رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ساری چیزوں پر شاہد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مکالمے میں جو ہے وہ اپنی بے گناہی کا اس اعتبار سے اظہار فرما رہے ہیں کہ ایسی کسی بات کا اظہار یا ایسی کسی دعوت کو میں نے نہیں بیان کیا کہ جو ان کی اپنی طرف جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دیتی ہو، یعنی عیسائیت کو اختیار کرنے کی طرف دعوت دیتی ہو، عیسائی بنانے کی جو ہے وہ دعوت دیتی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ تو تیری وحدانیت کو، تیری طرف، تیرے حکم کو، تیری عبادت کو جو ہے وہ اختیار کرنے کا حکم تھا۔ تو اب اگر میرے بعد انہوں نے کوئی طرز عمل اختیار کیا ہے تو بہتر جاننے والا ہے، ہر چیز پر تو شاہد ہے۔ میں تو اسی وقت تک جو ہے وہ ان پر شاہد تھا جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا۔ تو اس طرح سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو مکالمہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے درمیان، اس مکالمے سے اس بات کی طرف جو ہے وہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو پیغمبروں کے ذریعے جو پیغام پہنچایا ہے وہ پیغام اور تھا، اور یہ پیغام جو اب یہ پھیلا رہے ہیں تثلیث کے ضمن میں، یہ پیغام وہ پیغام نہیں ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید نے جو ہے وہ تین اقانیم کہنے کی جو ہے وہ ممانعت فرمائی ہے۔ مثلا یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 171 میں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثة انتہوا خیرا لکم ان اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، کہ پس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تین نہ کہو۔ تین سے مراد تین اقانیم نہ کہو، یعنی وہ تین اللہ کو جو ہے وہ تین جو بیان کرتے ہیں، تو یہ تین اقنوم کا عقیدہ یعنی عقیدہ تسلیم جو ہے وہ اس کو یہاں پر ہم دے سکتے ہیں کہ صریح طور پر جو ہے وہ کہنے سے، اس کو اختیار کرنے سے جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے۔ اس سے باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا، بے شک اللہ معبود ایک ہے، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا بیٹا ہو، یعنی اس کے ساتھ کسی کو بیٹا بنانا یا اس کی ذات میں جو ہے وہ شریک ٹھہرانا یا جو ہے وہ تین اقنوم میں اس کو بیان کرنا، یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ تو اس آیت سے اس عقیدے کی واضح تردید ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ عیسائیوں کے اس عقیدہ کی بنیاد پر جو شرک اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو واضح طور پر کفر کہا گیا ہے، واضح کفر کہا گیا ہے اس کو۔ مثلا سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 73 میں دیکھیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ کفر کیا ان لوگوں نے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ تین میں کا تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، یعنی ایک الہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ آئے، یہ جو تین میں کا تیسرا کہہ رہے ہیں، تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو انہیں دردناک عذاب کی جو ہے وہ اس ضمن میں نوید سنائی جا رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ دوسری ایک اور آیت میں جو کہ سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 72 ہے، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، کہ البتہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، یعنی ابنیت مسیح کے اندر جو ہے وہ الوہیت مسیح کا عقیدہ شامل کرنے والوں کو بھی کافر قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ واضح آیت ہے۔ پھر اسی طرح
حضرت مریم علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی دونوں کے حوالے سے جو یہ عقیدہ ابنیت اور الوہیت کا ہے، ان دونوں کا انکار اور رد جو ہے وہ ان آیات کے اندر موجود ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بالخصوص جو ہے وہ تعین کیا جا رہا ہے کہ ابن مریم جو ہیں وہ پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور ان کی والدہ کے متعلق جو ہے وہ واضح طور پر یہ فرما دیا کہ وہ ولیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص جو ہے وہ بندی ہیں۔ تو دونوں جو ہیں وہ ماں بیٹا بشری تقاضے رکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں اور ولیہ ہیں، یہ دونوں جو ہے وہ خصوصیتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75 کے اندر جو ہے وہ کیا بیان فرمایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظرنی یؤفکون، کہ مسیح ابن مریم تو بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ امہ صدیقہ یعنی ایک ولیہ تھیں، دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھو کہ ہم کس کس طرح صاف دلائل ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھو کہ وہ کدھر الٹے چلے جا رہے ہیں۔ تو الوہیت اور ابنیت اور اس طرح کے عقائد اور نظریات کو اختیار کر کے ان کو ما بعد الطبیعتی قسم کی نوعیت عطا کر کے اور ان کی تفہیم کو جو ہے وہ مبہم بنا کر جو عقائد کے میدان میں جو ہے وہ پولوس کی تحریکات کے نتیجے میں اور بعد میں متعین ہونے والی عیسائیت کے نتیجے میں جو باتیں انہوں نے پھیلائی تھیں اس آیت کے ضمن میں، تو کہہ لیں کہ ان کی جو ما بعد الطبی حیثیت جو متعین کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو کانا یاکلان الطعام کہ دونوں جو ہیں وہ رزق کھاتے تھے، دونوں کھانا کھاتے تھے، اور دنیا کے اندر جو ہے وہ کھانے سے بری و ذمہ نہ ہونے کی جو کیفیت ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ واضح ہوتی ہے کہ دونوں کا وجود جو ہے وہ ابدی وجود ہے، انسانی وجود ہے، نہ کہ کسی الوہی ما بعد الطبیعتی وجود کے ضمن میں ان کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ جو ہے وہ تمام کمالات بشری کے باوجود جو ہے وہ ضروریات اور تقاضوں مثلا کھانا پینا سونا جاگنا وغیرہ سے منزہ اور بالا تر نہیں تھے۔ دونوں ماں بیٹا تمام انسانی ضروریات کے محتاج تھے، تو جو انسانی ضروریات سے بالا تر نہ ہو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن نے اس استدلال کو جو ہے بڑے آسان انداز میں بیان فرما دیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال جو ہے وہ آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی مثال کو حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ تعبیر کرنا، یہ بھی جو ہے وہ الوہیت مسیح کے عقیدے کو باطل قرار دینا ہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس ضمن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 اس کو ذرا دیکھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، ان کو مٹی سے بنایا، پھر اس کو حکم کیا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیں یہ تعبیر بڑی اہم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلق اور ان کے وجود اور ان کی پیدائش کے واقعات کے ضمن میں مٹی سے ان کا پیدا ہونے کی تفصیلات ہم پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کا اختیار ہے کہ روح کو کس طرح سے وہ پھونکتا ہے اور وہ جو ہے وہ جسم جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بالکل حضرت آدم علیہ السلام ہی کی طرح بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یعنی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو وہاں جو ہے وہ مٹی سے وجود میں لانا، مٹی سے وجود یعنی مٹی کا جو ہے وہ پتلا تیار کر کے اس میں روح پھونکنا اور پھر جو ہے وہ انسان کی شکل میں جو ہے وہ ان کا دنیا میں ظاہر ہو جانا، پیدا ہو جانا، یہ جو عجیب ترین چیز نظر آتی ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ مٹی سے انسان کو پیدا فرمایا جا رہا ہے، تو اگر ہم غور کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو تو وہ بھی تو بغیر باپ کے ہے، مگر اگر باپ کے بغیر ہے تو اس کے باوجود جو ہے
وہ صرف مٹی سے نہیں بلکہ ان کی والدہ کے وجود سے ان کو پیدا کیا جا رہا ہے. تو والدہ کا وجود تو موجود ہے نا, کہ وہاں پر تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں تو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, اور پھر مٹی ہے, اور پھر مٹی سے آدم علیہ السلام کا وجود. تو یہاں سے تو پھر بھی ایک انسان موجود ہے, حضرت مریم علیہ السلام کے وجود سے ہی جو ہے وہ ان کو آگے پیدا کیا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے جہاں مماثلت پائی جاتی ہے کہ بغیر باپ کے دونوں کو جو ہے وہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ بطور کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی مثال کے جو ہے وہ سامنے رکھا جا رہا ہے, تو وہاں پر تو آپ کو پس منظر میں صرف مٹی نظر آتی ہے. تو یہاں سے اس سے بڑھ کر جو ہے وہ صلاحیت نظر آتی ہے کہ ماں کی صورت میں جو ہے وہ وجود بخشنے والی ذات جو ہے وہ ایک اعتبار سے جو ہے وہ موجود ہے. تو جب ماں کی صورت میں وجود بخشنے والی ایک ذات موجود ہے تو پھر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, بغیر باپ کے پیدا کرنے پر بھی جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے. تو جب یہ مثال پہلے سے موجود ہے تو ان کو جو ہے وہ الوہیت کے منصب پر فائز کرنا جو ہے وہ کسی طرح بھی درست صحیح نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا قول کیا تھا, قول مسیح کیا تھا, کہ جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی الوہیت کے منصب پر جو ہے وہ اپنے آپ کو فائز بیان نہیں کرتے ہیں. وہ ذرا قول دیکھیے, قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بیان فرما رہا ہے. یہ سورہ میرے خیال میں مائدہ ہی کی آیت ہے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے کہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. کہ حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل, اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے. بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو. تو وہ جب اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں تو اپنی عبادت اپنے آپ کو الہ کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں. قرآن مجید کے اس بیان کی تائید خود اگر ہم غور کریں تو بہت سی تحریف شدہ انجیلوں کے اندر بھی جو ہے وہ اس بات کی تائید ملتی ہے. مثلا متی میں کیا لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. ایک اور جگہ پر لوکا ہی میں لکھا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے, کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی اپنی ماں کی گود ہی میں انہوں نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی جو قوت تھی, بولنے کی طاقت تھی, اسی وقت یہ فرما دیا تھا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے. اسی طرح جو ہے وہ جب آپ بڑے ہوئے تھے تو اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم, کہ بے شک میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہی ہے, تم سب اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھی راہ ہے. تو یہ ساری آیات جو ہیں, یہ جو اقوال ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو قرآنی آیات کے ضمن میں بیان کیے گئے ہیں, ان میں جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ یہ تعلیمات موجود ہیں. پھر مخلوق کی بے بسی اور خالق کا اختیار جو کلی ہے, اس حوالے سے بھی قرآن کی آیات جو ہیں وہ بڑی واضح تعلیم ہم تک پہنچاتی ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. کہ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے. اب یہ آیت ذرا غور, اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو. آسمانوں اور زمین دونوں کے درمیان کا کل مالک جو ہے وہ اللہ ہی ہے, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو
تو اس آیت میں بھی الوہیت مسیح کو باطل کرنے کے لیے ان کی بے بسی اور اپنے اختیار کلی کا اظہار کیا، یعنی کہ اختیار تو سارے کا سارا خالق کائنات کا ہے، اللہ رب العزت کا ہے، تو مخلوقات کی بے بسی تو ہر جگہ پر جو ہے وہ عیاں ہے، واضح ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے عبد ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے، اللہ کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے سب جو ہے وہ یکساں ہیں۔ تو جب اس اعتبار سے جو ہے وہ عبد ہونے کی حیثیت سے سب یکساں ہیں تو ساری مخلوقات اللہ رب العزت کی خالقیت کے سامنے جو ہے وہ بے بس ہیں۔ تو انہی کو خالق بنا لینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خالق بنا لینا اور خالقیت کے درجے عطا کر دینا اور اقانیم ثلاثہ میں ایک قنوم بنا دینا، یہ عقیدہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ عقل کی نظر میں، تعلیمات اسلامیہ کی نظر میں، قرآنی تعلیمات کی نظر میں اور وحی الہی کے اعتبار سے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اس کے اندر کوئی بھی حقیقت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی حقیقی تعلیمات کو اگر ان کے سامنے پیش کر دیا جائے تو وہاں پر بھی یہ بات ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے بہت سی باطل تعویلات پر مبنی اور مشتمل عقیدہ ہے جو اختیار کر رکھا ہے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عقیدہ تثلیث کی جو تردید ہے، اس کا ناقدانہ جائزہ ہے، اس کو کافی تفصیل سے پیش کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عیسائیت کے اندر جو اگلا عقیدہ ہے جس نظریے پر تمام عیسائی دنیا موجودہ دور میں بھی جو ہے وہ تقریباً قائم ہے، وہ عقیدہ کفارہ ہے، جسے اٹونمنٹ بھی کہتے ہیں۔ عقیدہ کفارہ کہیں یا اٹونمنٹ کہیں، بات ایک ہی ہے۔ اور یہ عقیدہ بھی جو ہے وہ عیسائیت کے ہاں بڑا اہم عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی کیا تفصیلات ہیں، مختصراً آپ کے سامنے یہی بات میں رکھ سکتا ہوں کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو اس نکلنے کی ایک بہت بڑی وجہ ان کا وہ طرز عمل تھا جو حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کی غلطی پر مبنی تھا۔ وہ اس کو غلطی قرار دیتے ہیں اس اعتبار سے کہ انہوں نے جو غلطی کی ہے جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکالا گیا، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو انہوں نے سولی پر مصلوب ہو کر اس غلطی کا کفارہ ادا کیا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ تو یہ مختصراً میں نے بالکل اختصار کے ساتھ جو ہے وہ ایک جملہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ عقیدہ بھی جو ہے وہ بہت ساری پیچیدہ گتھیوں پر مشتمل ہے، جس طرح عقیدہ تثلیث کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں، اس عقیدہ کفارہ کے اندر جو ہے وہ بڑی عقلی موش گافیاں اور پیچیدگیاں ہیں جن کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کل کروں گا، اور اس عقیدے کی بھی جو ہے وہ تردید جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں یا دیگر دلائل کی روشنی میں کس طرح سے ہوتی ہے وہ بھی تفصیل میں آپ کے سامنے کل رکھوں گا۔ آج صرف اس قدر کافی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو عیسائی علم عقائد میں کفارہ جو ہے وہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قربانی ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک گناہ گار انسان فوراً خدا کی رحمت سے جو ہے وہ قریب ہو جاتا ہے، اور اس عقیدہ پر جو ہے وہ قائم ہیں۔ اور اس کے پیچھے وہی میں نے آپ کو جو ابھی مختصراً حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دو بڑے واقعات ہیں جن کا آپس میں وہ ربط قائم کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصلوب ہو کر اس غلطی کا ازالہ کر دیا تو اب جو ہے وہ دوبارہ سے سارے انسان جو آدم کی غلطی میں ان کے باپ ہونے کی حیثیت سے سارے جمع تھے، اکٹھے تھے، اب اس غلطی کا کفارہ ادا ہو جانے کے بعد اب دوبارہ سارے انسان جو ہے وہ خدا کی رحمت کے قریب ہو گئے ہیں۔ اب دوبارہ انسان جو ہے وہ اس رحمت کے جو ہے وہ مستحق بن گئے ہیں، لہٰذا وہ پھر اس ضمن میں جو ہے وہ اپنی آخرت کے جو ہے وہ معاملات کو بیان کرتے ہیں اور آخرت میں درست ہونے والے معاملات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے اب وہ جو ہے وہ جنت کے حقدار جو ہے وہ بن جائیں گے۔ یہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے۔ آج آخری 1-1.5 منٹ جو آپ کی میٹنگ کا رہ گیا ہے اس کے اندر اگر کوئی آپ آج کی بحث سے متعلق، عقیدہ تثلیث سے متعلق اور قرآنی آیات کی روشنی میں اس کے رد سے متعلق اگر کوئی تفصیل سمجھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ابھی 1 منٹ آپ کے پاس ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی سوال کے علاوہ بھی اگر کوئی کمنٹ یا کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے، جو بات آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی معاملہ ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی
اور اگر آپ چاہیں تو مائک کو انمیوٹ کر کے پوچھ لیں یا پھر جو ہے وہ سوال لکھ دیں۔ میرے خیال میں یہ عقیدہ تثلیث کے بارے میں بات اتنی پیچیدہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سوال بھی کرنے سے کتراتے ہیں کہ شاید کوئی مشکل سوال اور مشکل نہ ہو جائے، عقیدہ تثلیث کی کئی گتھیاں اور جو ہے وہ پیچیدہ نہ ہو جائے۔ خیر، بہرحال سوال کرنے سے جو ہے وہ باتیں واضح بھی ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو حل کرنا چاہ رہے ہوں مگر وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے جو ہے وہ پوچھ نہ پا رہے ہوں۔ بہرحال یہ لیکچر بعد میں بھی آپ کو شیئر کر دیا جائے گا، تو آپ جو ہے وہ دوبارہ بھی واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی اگر کوئی کمپلیکیشن آپ کو آتی ہے، سوال آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ سے کل اس موضوع پر مزید گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔